اللہم تھے تو اس وادی میں چھوڑ کے آنا. حضرت ابراہیم نے جو امتحانات دیے اس لیے ان کی قسم کی، چونکہ جواب قسم کا تعلق بنتا ہے تو قسم ابراہیم کے پاکیزہ وجود کی کہ جنہوں نے دکھ سہے، تکالیف آلام گوارا کی، لیکن پائے سوات میں لغزش نہیں آنے دی. تیسری قسم میرے حضور کے پاکیزہ وجود کی. فرمایا جتنے دکھ مجھے دیے گئے، جتنی اذیتیں مجھے پہنچائی گئیں، اتنی کسی کو نہیں دی گئیں. پیدا ہوئے تو حضور کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد حضور مختلف مراحل سے گزرے. 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا. جب راہ حق میں لوگوں کو دعوت رشد و ہدایت دینے نکلے تو جو لوگوں کے رویے تھے اور جو اذیتیں لوگوں نے پہنچائیں وہ ایک الگ باب ہے. مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک جن اذیتوں سے میرے حضور گزرے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی تو ہم نے عرض کیا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی گزرا ہے؟ صحابہ کی نظر میں اس دن سے سخت دن کبھی زندگی میں نہیں آیا، اس لیے کہ جب 70 صحابہ کی لاشیں پڑی تھیں، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید کر دیے گئے، اور نہ صرف انہیں شہید کیا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا. اعضائے بدنیاں کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، زبان کاٹ لی گئی، بدن چیر کے کلیجہ نکالا گیا، اور پھر ان اعضاء کا ہار پرویا گیا، اور ہندا نے گلے میں ڈال کے رقص کیا، آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے. تو یہ دردناک دن تھا. تو حضور کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی تھی اور چشمان رحمت میں آنسو تھے، اور بار بار فرماتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ. تو یہ دردناک دن تھا جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو انہوں نے کہا حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ ان کا خیال تھا کہ حضور فرمائیں گے ہاں یہ میرا زندگی کا مشکل ترین اور سخت ترین دن تھا. لیکن حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا. حضور ان کے 3 سرداروں کے پاس پیغام حق لے کے گئے، لیکن انہوں نے آگے سے جو رویہ اختیار کیا وہ اتنا اذیت ناک تھا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری خیر خواہی کا جذبہ لے کے تمہارے تک پہنچا ہوں، تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تمہاری مرضی، تمہارا مقسوم. چلو اب یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے، اس بات کو راز رہنا چاہیے، اہل مکہ تک یہ بات نہ پہنچے. انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں، بلکہ اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دے دیے. اور حضور جب واپس ہونے لگے تو وہ حضور کے پاؤں پہ سنگزنی کر دے. حضور اپنا ایک پاؤں اٹھاتے تو دوسرے پاؤں پہ مارتے. شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے غنڈے دائیں بائیں سے بڑھتے اور کندھوں سے پکڑ کے حضور کو اٹھاتے اور مشق سنگزنی کرتے. نالین خون سے بھر گئے، لخت لخت زخمی ہوا. اللہ اکبر، کیا دردناک لمحے تھے، کیا تکلیف بھری گھڑیاں تھیں. تو کہا کہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا. اچھا اٹھ گئے اور پھر حضور نے جو کہا سنیے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں، اگر جانتے تو ان کا میرے ساتھ یہ رویہ نہ ہوتا. تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا پیغمبروں کا حوصلہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. مورخ اسلام حفیظ جلندری نے کیا خوبصورت پیرائے میں نقشہ کھینچا کہ حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر. تو حضور نے دکھ سہے، تکلیفیں سہی. اب 3 قسمیں کی. شہر مکہ کی قسم جہاں حضور کے صحابہ نے تکلیفیں سہی، اس شہر کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا گیا اور ان کو کچی کھالوں میں لپیٹ کے دھونیاں دی گئیں، انہیں اذیت ناک مراحل سے گزارا گیا. حضرت ابراہیم مشکل سے مشکل زندگی کاٹی اور رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہے، اور میرے حضور نے سخت ترین اذیتوں، مقاومتوں، مخالفتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا. تو ان 3 چیزوں کا حوالہ دے کر، ان 3 چیزوں کی قسم کر کے اب انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم مشکلات سے تمہیں گزرنا پڑے گا، حالات کی تلخیاں تمہیں سہنی پڑیں گی. کسی مرتبے تک پہنچنے کے لیے تمہیں پھر تکلیفوں کی راہ اختیار کرنی پڑے گی. تم کون ہوتے ہو؟ میرا محبوب ہو تو تکلیفیں وہ بھی اٹھائے، 2 جہاں کا مالک ہو اور طائف کے بازاروں میں اس کے پاؤں پہ بھی پتھر پڑیں، اور کونین کا سردار ہو
اور ان کے اوپر اوجری ڈال دی جائے، کائنات کا مالک ہو اور ان کو مکے کی گلیوں کے اندر ان کے گلے میں عقبہ بن ابی معیط کپڑا ڈالے اور تاؤ دے، تو کیا ان مشکلات سے تم بچ سکتے ہو؟ جب تم کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر یہ حوالے ماضی کے دیکھ لو، 3 قسمیں کر کے اس حقیقت کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو دیکھ لو، حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو دیکھ لو، اور مکے کی گلیوں میں صحابہ کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہوئے اور انہوں نے جو مصیبتیں اور مشقتیں کاٹی وہ ساری دیکھ لو۔ تو 3 قسمیں کھا کر کے کہا کہ بے شک انسان مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے قافلہ انسانی کے وہ افراد جو کسی منزل کے متلاشی ہوتے ہیں، جو جستجو کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور حالات کی تلخیاں ان کو گوارا کرنا پڑتا ہے، کشاکش حیات سے ان کو ٹکرانا پڑتا ہے، اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو تکلیفوں سے گزر کر کے، جان گسل مراحل سے گزر کر کے پھر منزل کی طرف عازم سفر ہونا پڑتا ہے۔ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو زندگی مشکل مراحل سے گزر جانے کا نام ہے۔ اقبال نے کہا تھا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے، یہ ضبط نفس کا نام ہے، یہ اپنے من کی تربیت کا نام ہے۔ حضرت امام راضی اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ 3 پردوں میں ہوتا ہے، ایک جھلی کا پردہ، ایک رحم مادر کا پردہ اور ایک پیٹ کا پردہ۔ تو 3 پردوں میں وہ بیچارہ بڑی عجیب سی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے تخلیق کے بعد۔ اس کے بعد پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے، یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے مرحلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پیدا ہوا، اس دنیا پہ آیا، تو اس کی مشکل کیا ہے؟ زبان ہے، بولنا نہیں جانتا، دیکھتا ہے پہچان نہیں سکتا، سنتا ہے سمجھ نہیں سکتا، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا۔ کتنی مشکل بن گئی، یہ سب کچھ چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ بے بس دکھائی دیتا ہے، اس کو دودھ مانگنے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے بولنا سیکھا، ایک ایک حرف کر کے، لفظ لفظ جوڑ کے وہ جملے مکمل کرتا رہا۔ آج تو زبان کا طوطی بولتا ہے، آج تو بات کریں تو جو ہے وہ ماحول تھم جاتا ہے، لیکن انسان ذرا پلٹ کے آغوش مادر میں تیری ماں نے ایک ایک حرف تجھے سکھایا تھا، ایک ایک لفظ تجھے سکھایا تھا، لفظ لفظ کر کے، حرف حرف کر کے جملے بنے، اور آج تیری گفتار کی شوخی کے تذکرے زمانے میں ہیں، تو پھر تجھے بولنا سکھایا۔ تو چل نہیں سکتا تھا، آج تیری جو ہے وہ جولانیاں دیکھنے والی ہیں، تیری رفتار کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے، تیری آنکھوں کی بجلیاں آج عقابوں سے بڑھ کر ہیں، آج تیرے کانوں کے اندر نغموں کا جہاں آباد ہے، آج تیرے ہاتھوں کی گرفت کہ آگے شیر غراں بھی ہو تو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے، لیکن دیکھ تو کتنا مجبور تھا۔ اچھا چلو وہاں سے آگے آئے، پھر زندگی کو سیکھنا پڑتا ہے، آداب سیکھنے پڑتے ہیں، کس سے کیا بات کرنی ہے سیکھنا پڑتا ہے، آگے بڑھے، جوانی کی دہلیز پہ پہنچے۔ جوانی انسان کی زندگی کا باقپن ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، اللہ اکبر، لیکن جوانی کو تقدس معاب رکھ کے منزل تک پہنچانا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، چونکہ جذبات بے قابو ہیں، خواہشیں آوارہ ہیں، اور تا حد نظر نظارے ہی نظارے جو دل کو کھینچتے ہیں۔ اب اپنے تقدس کو جو شخص محفوظ رکھے، کائنات میں سب سے قیمتی جوہر حضرت انسان کا اس کی عصمت کا جوہر ہے، اور سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو جوانی ہو، باقپن ہو، اور پھر اپنی خواہشات کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے، سب سے مشکل مرحلہ پوری زندگی میں یہ آتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، شباب بیت گیا، ایک عذاب بیت گیا۔ تو شباب کا ختم ہونا اور اس کو خیریت سے منزل تک پہنچنا، یہ کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جس کا جوانی میں باطن کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے اور جنسی کالک سے جو چہرہ آلودہ ہو جاتا ہے،
اس کا عفت کا دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ چہرہ تاباں ہے، وہ چہرہ روشن ہے، وہ چہرہ منور ہے جو اپنے آپ کو کالک نہیں لگنے دیتا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے پہلا شخص امام عادل حکمران، دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی، تیسرا وہ شخص ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، مسجد میں جمتا ہے، اور چوتھا شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہوا، اور اس نے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا اللہ مجھے۔ آج ہم ان جگہوں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جہاں جھوٹ بولنا ہماری مجبوری بھی نہیں ہوتی، چونکہ یہ ہماری فطرت ثانیہ اور عادت بن چکا ہے، اور ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے، جبکہ جھوٹ جب کوئی شخص بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں اس سے، اور سویر سے شام تک جب ہمارے معمولات یہ ہوں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اور رحمت کے فرشتے کہاں کھڑے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اتباع حضور کی محبت کی دلیل ہوگی۔ امام قرطبی نے لکھا ہے، اللہ کی محبت کا کوئی دعویٰ کرے تو کیا دلیل ہوگی کہ یہ واقعی محب الہی ہے؟ تو کہا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ قرآن سے پیار کرے، قرآن سے پیار، اور قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کا پیار سینے میں رکھے، حضور سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ سنت رسول سے پیار کرنے والا ہو، اور سنت رسول سے پیار کرنے کی دلیل یہ ہے کہ بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو، ہر وہ طریقہ جو میرے حضور نے نہیں دیا اس کو اختیار نہ کرے، اس طریقے کو اختیار کرے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کرتا ہے۔ تیسری بات، عقل الحلال، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہماری زندگیوں میں اتر جانے چاہیے، اور ہم ایک صالح اور خوبصورت انسان بن کے اس معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ عقل حلال زندگی میں شامل ہو تو زندگی کو جمال نصیب ہوتا ہے، اور باطن اور ظاہر کو طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ اگر رزق پاک نہیں ہے تو آپ کعبے بھی جائیں تو وہاں بھی آپ محروم پلٹیں گے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک بندہ لمبا سفر کر کے گیا، اشعث اغبر کے لفظ ہیں کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سفر کی گرد پڑی ہوئی ہے، اور لباس بھی پھٹا ہوا ہے، شکستہ حالت، پراگندہ صورت، اور کھڑا ہے کعبۃ اللہ کے سامنے، یمد یدیہ، دونوں ہاتھ لمبے کر کر کے دعا مانگ رہا ہے، اور کیا کہتا ہے، اے اللہ، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں، بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب لمبا سفر کاٹ کے حرم کعبہ میں پہنچے، غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں کر رہا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، ملتزم سے لپٹا ہوا ہے، حتیم میں سجدہ ریز ہو کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، اس کے بدن پہ لباس حرام کا ہے۔ تو اسلام نے جتنا زور حلال کمانے، حلال کھانے اور حلال اختیار کرنے پر دیا ہے، تو ایک مومن اگر اسلام کے مبادیات سے بھی آگاہ ہو تو اس کی تو زندگی کے اندر جو ہے وہ حرام گھس ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ مشکوک سے بھی اجتناب کرے۔ چوتھی چیز، کف الاذی، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہارے وجود سے کسی کو ضرر اور تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں نہ جاؤ کہ تمہارے منہ سے جو سمیل آتی ہے اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ اسلام کی دی ہوئی تعلیمات ہیں کہ مسجد میں بھی جانا ہے تو اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہاری حالت کیا ہے، تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے رویے اتنے خوبصورت ہوں، تمہارے ہمسائے بتائیں کہ یہ واقعی مسلمان ہے۔ مسلمان کی تعریف کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔
ہم یہ جو کہتے ہیں نا السلام علیکم، اس کو کہتے ہیں تحیت المسلم، مسلمان کا تحیت. تو اس میں اس کے معنی پہ غور کریں تو ہم اس کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی ہو. تو ہم اپنی جانب سے اسے ضمانت دیتے ہیں، میرے بھائی میری طرف سے تیری عزت، تیری جان، تیری آبرو سلامت ہے، اب میری جانب سے تو پریشان نہیں ہونا، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں. اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے، وعلیکم السلام، میرے بھائی پھر میری جانب سے بھی تیرا سب کچھ محفوظ ہے. اگر سلام کا مفہوم اچھی طرح ہماری روحوں میں اتر جائے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم جس کو السلام علیکم کہہ دیں پھر اس سے ہم دھوکہ کریں یا اس کی آبرو پہ حملہ آور ہوں یا اس کے مال پہ حملہ آور ہوں جب السلام علیکم کہہ دیا. چونکہ جو ہمیں لفظ بولنے کے لیے کہا گئے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ ہے لفظوں کا. یہ پھول ہیں، ان کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کا کہا گیا ہے. پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہنے کا کہا گیا ہے. پہاڑوں کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دیں اور پھولوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہہ دیں، ایسا کیوں نہیں کہہ دیتے؟ لیکن نہیں، اس لیے کہ جب پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں ان کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. اتنے بڑے پہاڑ، سمندر کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. اتنا بڑا سمندر تا حد نظر پھیلا ہوا، تو جب اس کی بڑائی پیدا ہونے لگتی ہے تو فوراً پلٹایا گیا اللہ کی بڑائی کی طرف اور کہا بول اللہ اکبر، یہ نہیں میرا اللہ بڑا ہے. اور پھول کو جب دیکھا تو اس کی لطافت کی طرف الجھنے لگے، کتنا خوبصورت ہے، درزوں میں کیسے خوشبو بسی ہوئی ہے، کیسے رنگ ہیں، کیسے جمال ہیں. اللہ اکبر. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اماں پائی، گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے. تو کیا کمال ہے یار، کیا پتیاں ہیں، کیا رنگ ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا لطافت ہے. الجھنے لگے، کہا بول سبحان اللہ، یہ کیا ہے، جس نے رنگ بھرے ہیں وہ پاک ہے. تو تیرا دل الجھ نہ جائے تو جو ہم بولتے ہیں لفظ جہاں بھی بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. السلام علیکم یہ تحیت المسلم ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو ہم نے ضمانت دے دی، بس بات ختم، اب جو ہے وہ میری جانب سے تو محفوظ ہے. لیکن ہم سلام بھی لے رہے ہوں گے اور ہاتھ بھی کاٹ رہے ہوں گے اور اس کی جیب بھی کاٹ رہے ہوں گے، پھر سلام نہیں لیا، ہم نے منافقت کی ہے. تو کف الاذی چوتھی چیز. اور پانچویں چیز اجتناب المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. نیکی کرنا بہت اہم ہے لیکن نیکی کرنے سے زیادہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. چونکہ شر کی قوتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اپنے آپ کی حفاظت جب ہم کریں گے تو ہم ایک اچھی صورت میں آگے بڑھیں گے. اور چھٹی چیز وہ ہے التوبہ. توبہ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیے. یہ تصور کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، یہ تصور کہاں سے آیا؟ یا ہمارے ہاں آج کل یہ کلچر پیدا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر یا شبرات کے دن سارے جڑ کے توبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا سال اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میرے حضور کے دامن پہ ایک بھی گناہ کا دھبا نہیں تھا. ہم نبیوں کی عصمت کے قائل ہیں، کسی نبی پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا. اگر اس امکان کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود حضور فرمایا میں دن میں اللہ سے 100 بار توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس معمول کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں. جب انسان توبہ کرتا ہے، جب غسل کر لیتا ہے نا ایک دفعہ، تو پھر وہ بچ بچ کے چلتا ہے کہ کوئی گرد دوبارہ پڑ نہ جائے. اور جب وہ لتھڑا ہوا ہو تو پھر اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں بار بار غسل کرنے کی، بار بار توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ہم پھر نئے گناہوں سے بچتے رہیں گے. تو اپنی زندگی میں توبہ کا تسلسل کیجئے، شام سویرے صبح بار بار اللہ سے توبہ کی اور رجوع کیجئے. اور آخری چیز ادا الحقوق، حقوق کا ادا کرنا. ہمارے ذمے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین کے ہیں، وہ ہمارے بہن بھائیوں کے ہیں، وہ ہمارے دوستوں کے ہیں، ہمسایوں کے ہیں، ہمارے اساتذہ کے ہیں، کلاس فیلوز کے ہیں. وہ حقوق حتیٰ کہ جانوروں کے کیوں نہ ہوں تو ان حقوق کو ہم ادا کرنے والے، دست بردار نہیں ہو سکتے ہم ان حقوق سے. یہ مومن کی زندگی ہے، یہ ہمارا نظم حیات ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا منشور ہے، یہ طریقہ زندگی ہے کہ ہم ایک ایک کے حق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں. بالخصوص میں طلباء سے مخاطب ہوں کہ یہ عمر تربیتی اعتبار سے سب سے اہم عمر ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 سال سے لے کر کے 20 سال تک کی عمر میں انسان کے نظریات پختہ ہوتے ہیں اور اس کی عادتیں جمتی ہیں. یہ دوسرے کہتے ہیں 13 سے 19 سال تک کی عمر، وہ کہتے ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے.
تو 13 سے 19 سال یا 15 سے 20 سال تک کی عمر، بعض کا تو ہوتا ہے کہ ابھی بچے ہیں، ماں باپ بھی سستی کرتے ہیں کہ ان کو تہجد کا عادی اب کیوں بنائیں، ابھی تو یہ بچے ہیں، ان کو ان چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا عادی اب کیوں بنائیں، جب بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، ذمہ داریوں کا بوجھ آئے گا، سب کچھ کر لیں گے، تو پھر اس وقت کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر کر نہیں پاتا بندہ۔ تو جو سیکھنا ہے، جو عادتیں پختہ کرنی ہے، وہ اسی زندگی میں ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک موقع ہے، آپ کو ایک ماحول فراہم ہوا ہے، آپ کے ہمسائے آپ کے کلاس فیلوز ہیں جو آپ کے ساتھ کمرے میں رہ رہے ہیں، ہمسائیگی کے حقوق ادا کرنے کا جو انداز ہے وہ یہاں ہی سیکھیے اور اپنے اندر اس کو متحقق کیجیے اور پختہ کیجیے۔ اسی طرح اپنے گفتگو کے لہجوں میں شائستگی، اپنے انداز کے اندر خوبصورتی اور اپنے رویوں کے اندر جمال پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مؤثر بنائیں، اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق آپ جب زندگی کے چند دن گزار لیں گے، پھر زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے گا۔ چونکہ جب ہم اپنی خواہش کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم خود بے چین اور مضطرب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے جس طرح ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک دیتے ہیں آپ کو، اس کا طریقہ استعمال بتاتے ہیں کہ اس کو یوں استعمال کرو گے تو دیر پا اس کے فوائد حاصل کرو گے۔ اگر یہ مائک ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے، اپنی خواہش سے استعمال کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ خرابی کی طرف سلسلہ چلے گا۔ اس طرح یہ وجود جس پاکیزہ ذات نے بنایا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اور پھر انسان کو ایک ماڈل اور نمونہ بھی چاہیے، تو کہا نمونہ دیکھنا ہے تو محمد عربی کی ذات دیکھ لو، ادھر دیکھتے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ، دیکھنا تمہاری زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی پروقار گزرتی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں دے، اپنی پناہوں اور اپنی امان اور اپنی حفاظتوں کا حصار دے، اور آنے والا کل اللہ بہتر فرمائے، میرے وطن کی خیر کرے، میرے ملک کو امن کے اجالے دے، یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High.